اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر پڑھیں گے رکوع نمبر 10 سے آیت نمبر 83 سے۔ آئیے سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مساکین سے اچھا سلوک کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ لیکن چند افراد کے علاوہ تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ پھیرنے والے لوگ تھے۔ یہود سے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا عہد لیا تھا ان کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ وہ اپنے تمام وعدوں سے پھر گئے تھے اور جانتے ہوئے بھی وعدوں سے انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ یہ خطاب بظاہر یہود مدینہ سے ہے، تاہم یہ ایسے احکام ہیں جو ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں۔ یہ باتیں ہماری شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ فرمان الہی ہے، آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد تمام مخلوق کے حقوق ہیں، جن میں سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے، اور والدین کا حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کا ذکر ماں باپ کے حق کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے، اور والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یتیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ یتیم وہ ہے جو کم سنی میں ہی ماں باپ کی سایہ شفقت سے محروم ہو جاتا ہے، اور مسکین کی تعریف یہ ہے کہ وہ محتاج اور تنگ دست ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ، اتنا خرچ نہ ہو کہ اپنی بیوی بچوں کا جائز خرچہ اٹھا سکے، یعنی اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا، اچھی باتیں کرنا، مسکرا کر محبت اور پیار اور نرمی سے باتیں کیا کرو، اور اخلاق سے پیش آؤ، اور اخلاق ہی سے برائیوں سے روکو اور اچھی باتوں کا شوق دلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات کو معمولی نہیں سمجھو، اگر کچھ نہیں ہو سکے تو کم سے کم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی ہی سے بات کر لیا کرو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرو گے، تو تم نے اس کا اقرار کر لیا اور تم خود ہی اس پر گواہ ہو۔ مدینے میں انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ جاہلیت کے زمانے میں ان میں ہمیشہ سے قتل و خون ریزی جاری رہتی تھی، ہمیشہ سے وہ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ مدینے کے یہود 3 قبائل میں بٹے ہوئے تھے، ایک تھا بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ پہلے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے دوست تھے، ان کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ جو تھے وہ قبیلہ اوس کے دوست تھے، ان کے حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج میں باہم جنگ ہوتی تھی تو ہر قبیلہ اپنے اپنے دوست، اپنے حلیف کا ساتھ دیتا تھا۔ اس طرح ان قبائل کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے تھے، اور موقع ملنے پر یہ ایک دوسرے کے مکان اور دکان وغیرہ بھی لوٹ لیتے تھے اور ان کو گھر سے نکال بھی دیتے تھے۔ اب جب لڑائی ختم ہو جاتی تھی اور
پسپا فریق ایک دوسرے کے قیدیوں کو بھی فدیہ دے کر چھڑا لیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے یہ تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قیدیوں کو چھڑا لیا جائے اپنی قوم کے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تو مان لیا، مگر دوسرا حکم جو اللہ تعالیٰ کا تھا کہ کسی کو قتل اور جلا وطن نہ کرو، تو انہوں نے اس بات کو ٹھکرا دیا۔ اب یہ کیسا ایمان ہے کہ ایک حکم کو تو مان لیا جائے اور دوسرے کو ٹھکرا دیا جائے؟ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم علیکم اخراجهم، لیکن پھر تم وہی لوگ ہو جو اپنوں ہی کو قتل کر دیتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، پھر ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا گھر سے نکال دینا ہی تم پر حرام تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض احکام مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ بس جو لوگ ایسے کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل اور خوار ہوں، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں گے، اور تم جو بھی اعمال کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، انہی لوگوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے، بس ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ جن لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، ان سے ایک لمحے کے لیے بھی عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ان کا ایک لمحے کے لیے بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہوگا جو اس ہمیشہ والے عذاب اور ہولناک عذاب سے ان کو چھڑا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔